بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ ہم چونکہ کتاب الرسوم والبدعات کو پڑھ رہے ہیں تو کتاب الرسوم والبدعات کے اندر نماز سے متعلق کچھ بدعتیں ہیں جو کہ یہاں پر ذکر کی ہیں۔ خواتین میں یہ چیزیں کم ہوتی ہیں، البتہ مردوں میں یہ چیزیں زیادہ ہیں کہ ان کی مسجدوں کے اندر اس نوعیت کی خاص حیت پائی جاتی ہے، تو اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ نماز سے متعلق بدعات میں نے جب بعد میں دیکھا تو مجھے تھوڑا سی پریشانی ہو رہی ہے۔ میں نے کوشش کروں کہ میرے پاس میرے ایک اور ساتھی ہیں، ان کے پاس میں نے ایک لیپ ٹاپ دیکھا ہے جو کہ ٹچ اسکرین ہے اور اس کے اندر زوم میٹنگ بہت اچھے طریقے سے ہو سکتی ہے، تو میں ٹرائی کر رہا ہوں کہ میں ان سے کچھ ایکسچینجنگ کروں گا تو یہ سسٹم بہت اچھا ہو جائے گا اور بہتر ہو جائے گا۔ آپ حضرات دعا کیجیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر کریں گے تو اس سے پڑھائی میں مزید بہتری آئے گی۔ کہ زوم اسکرین کرتے ہیں تو اب جس سے نماز سے متعلق بدعات ہیں تو پوری اسکرین میں چھوٹے سے ٹیگ کی طرف دیکھنا پڑتا ہے اور اس سے بعض دفعہ انسان کی توجہ گین نہیں ہوتی۔ فار ایگزامپل جو اس طریقے سے بڑا کر کے نظر آتا ہے تو اس کے اندر ہم لکھ نہیں سکتے، اس کے اندر صرف اشارہ دے سکتے ہیں۔ خیر والی یہ ایک انتظامی چیز ہے، اس میں دن بدن انشاءاللہ بہتری آئے گی۔ اللہ کے دین کا کام ہے، ہم اپنی پوری ایفرٹ لگائیں گے۔ نوافل کے بعد اجتماعی دعا، سنتوں اور نوافل کے بعد اجتماعی دعا مانگنا خلاف سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم و تابعین و تبع تابعین رحمہم اللہ سے اس طرح اجتماعی دعا مانگنا ثابت نہیں ہے۔ حضرت مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے رسالہ النفائس المرغوبہ والصحائف المرفوعہ میں واضح دلائل کے ساتھ ثابت کیا ہے کہ یہ اجتماعی دعا بدعت ہے اور اس پر وقت کے تمام جید اکابر علماء کی تصدیقات موجود ہیں۔ علاوہ ازیں اس اجتماعی دعا کے التزام اور اہتمام میں مزید قباحتیں پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1، نوافل کے بعد اجتماعی دعا میں شرکت کے لیے امام اور مقتدی مسجد ہی میں نوافل ادا کرتے ہیں، جبکہ فرائض کے بعد سنن و نوافل گھر جا کے پڑھنا افضل ہے۔ یہ چونکہ مسجد کا مسئلہ ہے، ہماری خواتین کو زیادہ پتہ نہیں ہوگا، لیکن یہ چیز ہے کہ اہل بدعت حضرات اس کا بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں۔ بھی ہم حج میں تھے تو ہمارے ہوٹل کے اندر ایک بڑی جماعت تھی ایسے حضرات کی، اور ان حضرات کا اس طرح کا وتیرہ تھا، بڑی پریشان کن سچویشن تھی۔ نوافل کی رکعت اور اس میں تلاوت کی مقدار میں لوگ اپنی اپنی ہمت اور فرصت کے لحاظ سے مختلف ہوتے ہیں، مگر اجتماعی دعا کا التزام سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکتا ہے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص پہلے سے فارغ ہو جائے تو اجتماعی دعا کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے، اور اگر امام یا کوئی مقتدی زیادہ نوافل پڑھنا چاہتا ہے تو اجتماعی دعا سے فارغ ہونے کے بعد پڑھتا ہے۔ اس لیے نوافل کے بعد کی دعا امام کے ساتھ مل کر کرنا، خصوصاً اس کی پابندی کرنا بالاتفاق بدعت ہے۔ ایک اور عمل ہے، شریعت میں مصافحہ اور معانقہ صرف ملاقات کے وقت مسنون ہے۔ نمازوں کے بعد مصافحہ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام وغیرہ سے ثابت نہیں۔ یہ عمل روافض کی ایجاد اور بدعت ہے۔ فقہائے کرام نے انتہائی وضاحت سے تحریر فرمایا کہ اس بدعت کا ارتکاب کرنے والے کو سختی سے روکنے کی کوشش کی جائے۔ یہ حکم نماز کے فوراً بعد معانقہ کرنے کا ہے۔ ویسے عید کے موقع پر بوقت ملاقات مصافحہ معانقہ کرنا درست ہے، کہ وہ مصافحہ معانقے کی کیفیت اور ہوتی ہے کہ وہ اس لیے ہوتا ہے کہ ایک خوشی، ایک گریٹنگ کو منانے کے لیے ہوتا ہے، اس وقت درست ہے۔ لیکن ویسے ہر نماز کے بعد مصافحہ کیا جاتا ہے، یہ ایک رواج ہے جو کہ لازمی سمجھا جاتا ہے، جو یہ نہیں کرتا اس کو برا سمجھتے ہیں، اس لحاظ سے یہ بدعت ہے۔ کسی مصلحت سے کسی بدعت کا یا کسی گناہ کا ارتکاب کرنا جائز نہیں، البتہ دوسروں کو منع کرنا اس وقت ضروری ہے جبکہ ماننے کی امید ہو، ورنہ روکنا ضروری نہیں۔ غرضے کہ نماز عید کے بعد خود کسی سے مصافحہ معانقہ وغیرہ نہ کرے، البتہ کسی سے ملاقات ہی نماز کے بعد ہوئی ہو تو اس سے مصافحہ کرنا جائز ہے۔ فرض نماز کے بعد بلند آواز سے کلمہ اور درود شریف پڑھنا،
کلمہ طیبہ اور درود شریف کا ورد باعث اجر و برکت ہے، لیکن اس کے لیے نماز کے بعد کا وقت خاص کر کے اجتماعی حیت بنانا اور آواز سے آواز ملا کے ذکر کرنا، جس سے نماز پڑھنے والوں کی نماز متاثر ہوتی ہے، جیسے کہ اس زمانے میں رائج ہے یہ یہ جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، فرض نمازوں کے بعد اونچی اونچی آواز میں کلمہ پڑھتے ہیں۔ درس کے بعد خواتین مصافحہ کرتی ہیں تو کیا یہ درست ہے؟ درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ درس کے بعد ملاقات ہوتی ہے، اور ظاہر بات ہے وہ ہر وقت ملاقات نہیں ہوتی، تو ایک دوسرے سے ملاقات عام طور پر خواتین کی دروس کے بعد یا اس نوعیت کی چیزوں کے بعد ہوتی ہے، تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایسے لوگوں کو بدعت کا مرتکب قرار دے کر مسجد سے نکال دیا، لہٰذا اس بدعت کو چھوڑنا واجب ہے۔ وفات اور قبروں کے متعلق بدعات بہت اہم چیز ہے، بہت ہی اہم اور ضروری چیز ہے، اس کو سمجھے۔ میت کے سینہ، پیشانی یا کفن پر کلمہ شہادت لکھنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، اس لیے کہ میت کے پھولنے پھٹنے کی وجہ سے کلمہ شہادت کی بے حرمتی ہوگی۔ البتہ اگر روشنائی کے بغیر محض انگلی کے اشارے سے اس طرح کلمہ شہادت لکھا جائے کہ لکھنے کے نشان ظاہر نہ ہوں تو اس کی گنجائش ہے۔ یہ عام طور پہ ہوتا ہے ہمارے رشتہ داروں میں، کسی کا انتقال ہوا تو ایسا کثرت سے ہوا کہ قلم دوات سے کلمہ شہادت جو ہے وہ کفن کے اوپر لکھ دیتے ہیں، اور وہ سینے کے اوپر وہ حصہ آتا ہے کہ یہ کلمہ گواہی دے گا وغیرہ وغیرہ۔ اس کا تعلق ظاہر بات ہے دل سے ہے، اور لوگ اس کے اوپر کس لحاظ سے عمل کرتے ہیں۔ تو بعض علاقوں میں ہیلا اسقاط کے نام سے جو عمل رائج ہے، اس کا قرآن و حدیث اور فقہ سے ثبوت نہیں ملتا، نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور سے لے کر صحابہ کرام و تابعین وغیرہ کے زمانے تک اس کا کوئی وجود ہے۔ اگر یہ کوئی کار خیر ہوتا تو رسول اللہ صحابہ ایسے لوگوں کے لیے ضرور یہ ہیلا تجویز فرماتے جس کے ذمہ نماز روزہ وغیرہ قضا واجب تھے، اس لیے عام مومنین پر آپ اور آپ کے جانثاروں سے زیادہ کوئی شفیق نہیں۔ جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہم اسے ثواب سمجھ کے کرنے لگیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو پوری طرح نہیں سمجھا، ہم دینی مسائل کو زیادہ سمجھتے ہیں، غرض کہ اپنی طرف سے دین میں زیادتی کرنا سخت گناہ اور بدعت ہے، لہذا مروج اسقات بھی بلا شبہ بدعت اور گمراہی ہے۔ نیز اس قبیح رسم سے گناہوں پر لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے کہ ہیلا اسقات سے نماز وغیرہ سب معاف ہو جائے گا، یہ چیزیں انتہائی خطرناک ہیں۔ لیکن ہیلا اسقات ایک ہی ہیلا ہوتا ہے، جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو ہمارے پشاور وغیرہ کی طرف یہ بہت زیادہ رائج ہے، کثرت سے رائج ہے، کوئٹہ کے علاقوں میں کثرت سے رائج ہے کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی قبر کے گرد گھیرا ڈال کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہاں جی، اس بندے کے ذمے کتنی نمازیں ہیں؟ جی اس بندے کے ذمے 20 سال کی نمازیں ہیں۔ چلو جی اس کے لیے استغفار کرو، اس کے لیے کتنی دفعہ استغفار کرو؟ ہاں مولوی صاحب آپ بتاؤ۔ ہاں جی سارے مسلمان جو اس کے لیے 500 مرتبہ استغفار کرو۔ سارے مسلمان کا اتفاق ہو گیا، کہتے جی اتفاق کرنے والے کبھی گمراہ نہیں ہوتے، لہذا اتفاق ہو گیا کہ مسلمان جس چیز پہ جمع ہوتے ہیں وہ کافی ہے، سارے مل کے 500 مرتبہ اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، جو کہتے جی اب امید ہے کہ اس کی 20 سال کی نمازیں معاف ہو گئی۔ ہاں جی اس کے ذمے کتنے سالوں کی زکوٰۃ ہے؟ اس کے ذمے 10 سالوں کی زکوٰۃ ہے۔ ہاں جی کتنی دفعہ استغفار کریں؟ یہ 10 دفعہ استغفار کریں۔ کتنی دفعہ؟ 10 دفعہ۔ کتنی دفعہ؟ 10 دفعہ۔ سارے مل کے 10 دفعہ استغفار کرتے ہیں، اور چلو جی 10 سال کی زکوٰۃ معاف ہو۔ ہاں جی اس نے حج کیا تھا؟ جی نہیں کیا تھا، تو آپ کیا کریں؟ وصیت بھی نہیں کی؟ جی وصیت بھی نہیں کی، چلو جی اس کے لیے مل کے 100 دفعہ استغفار کرو۔ اس کو کہتے ہیں ہیلا اسقاط، کہ اعمال آپ سے ساقط ہو جائیں، اور اس کا طریقہ کار یہ ہے مروج اسقاط، اور اس کا حکم میت کے لیے استغفار کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ نظریہ اور عقیدہ بنا کے کھڑے ہو جانا یہی چیز بدعت ہے۔ بدعت اسی چیز کو کہتے ہیں کہ دین کے اندر ایک نئی چیز اپنے طور پہ شامل کی جائے،
تو یہ ہے، تو ہیلہ اسقاط جو ہے یہ ہوتا ہے۔ نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام و تابعین سے ثابت نہیں ہے، اس لیے فقہائے کرام نے اسے ناجائز اور مکروہ بتایا ہے۔ البتہ چنانچہ تیسری صدی ہجری کے فقی عالم امام ابو بکر بن حامد فرماتے ہیں ان الدعاء بعد صلاۃ الجنازہ مکروہ، یعنی نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا مکروہ ہے۔ اس کے بعد اس کے علاوہ متعدد کتب فقہ میں اس کی ممانعت اور کراہت منقول ہے۔ سمجھیں اس بات کو، جب جنازہ ہوتا ہے تو جنازے کے بعد لوگ جنازے کو گھیر لیتے ہیں اور اس کے گرد کھڑے ہو کے جنازہ پڑھانے والا اونچی آواز میں دعا کراتا سب آمین کہتے ہیں۔ یہ دعا دعا ہے، یعنی جنازہ کے بعد دعا آپ علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے۔ البتہ جنازہ کے ساتھ جب جنازے کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو اس وقت دعا مانگنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ لہذا یہ ذہن میں رکھا جائے کہ جنازے کے بعد جو دعا ہے یہ ثابت نہیں، بہت جگہوں پہ اس پہ جھگڑے وگڑے ہوتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے، مناسب الفاظ میں منع کر دینا چاہیے۔ خیر میری کھانسی زیادہ ہو رہی ہے، ہم سبق یہیں تک رکھتے ہیں، آگے پڑھنا تھا چلائیں تو مزید پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔